گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو پیارے سلسلے خوشبو کلام رضا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ ہم سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کو تشریح کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ کلام رضا جیسے یہ کلام الامام ہے، امام الکلام بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں ناظرین ہم نے جس کلام کو شامل کیا ہے، بڑا مشہور کلام ہے اور آپ نے بار بار اس کو سنا بھی ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو سنائیں گے بھی اور ساتھ میں اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ بڑے پیارے نعت خواں مبلغ دعوت اسلامی مولانا علی رضا مدنی صاحب موجود ہیں۔ اس سے پہلے والے ایپیسوڈز میں بھی آپ نے ان کو ہمارے ساتھ دیکھا ہے۔ ہمیں اپنے خوبصورت لہجے میں وہ کلام رضا سناتے ہیں اور ہم ان کے ذریعے کلام رضا سے محظوظ بھی ہوتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے اور ان سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی بصورت ترنم سننے کی کوشش کریں گے۔ آج جس کلام کو ہم نے اس ایپیسوڈ میں شامل کیا ہے وہ کلام ہے: رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز، مشکل الفاظ کے معنی۔ اس شعر میں ایک لفظ استعمال ہوا رخ، اس کا معنی ہوتا ہے چہرہ۔ مہر سما، اس کا معنی ہوتا ہے آسمان کا سورج۔ شب، اس کا معنی ہوتا ہے رات۔ مشک خطا، اس کا معنی ہوتا ہے خالص کستوری۔ امام عشق و محبت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو میں دن کہوں یا آپ کے چہرے کو سورج کہوں، یہ سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی کی برکت سے دن کو اجالے نصیب ہوئے ہیں، اس لیے کہ سورج کی روشنی کو جو روشنی نصیب ہوئی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے۔ آگے کہتے ہیں شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یعنی آپ کی زلفوں کی ثنا کروں
تو میں کیسے کروں؟ کیا آپ کی زلفوں کو اگر رات کہوں تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا، اس لیے کہ رات میں جو خوبصورت کالا پن ہے یہ بھی آقا کریم کی زلفوں کا صدقہ ہے۔ یا مشک خطا، آپ کی زلفوں سے آنے والی بھینی بھینی خوشبو کو کستوری کی خوشبو کہوں یہ بھی سمجھ نہیں آتا، اس لیے کہ آپ کی زلفوں کی خوشبوؤں کی برکت سے کستوری کو خوشبو نصیب ہوئی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے حسن کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو بھی کبھی خیال آتا ہے کہ آپ کے چہرے کو دن سے تعبیر کر دیا جائے، پھر عشق کہتا ہے نہیں نہیں یہ دن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دن کا اجالا تو خود اسی چہرے اقدس کے نور کی برکت سے ہوا ہے۔ اور کبھی خیال آتا ہے کہ آپ کے چہرے کو سورج سے تشبیہ دی جائے تو پھر عشق کہتا ہے نہیں نہیں آپ کا چہرہ سورج نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سورج کی کرنیں تو ایک وقت کے بعد ماند پڑ جاتی ہیں، سورج تو ایک وقت کے بعد غروب ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، اور آقا کریم کا چہرہ وہ ہے، آپ کے چہرے کی کرنیں وہ ہیں جس کی روشنیوں سے آج تک عالم میں اجالا واقع ہے۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت چاہتے ہیں کہ آپ کی زلفوں کو، آپ کی زلفوں کی گھٹا کو، آپ کے زلفوں کے کالے پن کو رات کی تاریکی سے تشبیہ دی جائے تو عشق کہتا ہے نہیں نہیں رات کی تاریکی آپ کے زلفوں کی طرح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ رات کی تاریکی کی ٹھنڈک یہ آپ کی زلفوں کی برکت سے ہے۔ پھر سوچتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زلفوں سے آنے والی خوشبوؤں کو کستوری کی خوشبو کی طرح کہا جائے، عشق کہتا ہے نہیں نہیں آقا کریم کی زلفوں کی خوشبو یہ کستوری جیسی خوشبو نہیں ہے، اس لیے کہ آقا کریم کی زلفوں کی خوشبو ہی یہ وجہ ہے کستوری کے اندر خوشبو کی۔ اس لیے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عشق کی وادی میں ڈوب کر کہتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت اس شعر میں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قدرت کو جب دیکھا جائے تو آپ انگلی کا اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، آپ اگر اشارہ کر دیں تو درخت آ کر کے سجدہ کرے، آپ اگر اشارہ کر دیں تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگیں، آپ اگر اشارہ کر دیں تو سورج ڈوبا ہوا واپس آ جائے، آپ اگر اپنی انگلیوں کو کسی پیالے میں رکھ دیں تو ان انگلیوں سے چشمے رحمت جاری ہو جائے کہ سینکڑوں لوگ اس سے پی لیں اور وہ پانی ختم بھی نہ ہو۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزات کو دیکھا جاتا ہے، آپ کی اس قدرت کو، آپ کی اس پاور کو دیکھا جاتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ آپ عام بشر نہیں ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو دیکھا جاتا ہے، آپ خود فرماتے ہیں علم اکن عبدن شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی قدرت بھی بہت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ معبود بھی نہیں ہیں بلکہ آپ اپنے رب کے خاص بندے ہیں۔ اس لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں،
حیران ہو یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آگے امام عشق و محبت جواب دیتے ہیں کہ نہ آپ کی قدرت، آپ کی طاقت عام بشر جیسی ہے اور نہ ہی آپ معبود ہیں، آخر آپ ہیں کیا؟ تو اب اس کا جواب دیتے ہیں حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہیں وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز، مشکل الفاظ کے معنی۔ عبد الہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے بندے۔ عالم امکان سے یہاں مراد ہے مخلوق۔ شاہ کا مطلب ہے بادشاہ۔ برزخ اس کا مطلب ہے درمیانی چیز۔ سر کا مطلب ہے راز۔ سر خدا یعنی خدا کا راز۔ اب امام عشق و محبت گویا کہ اس شعر سے یوں ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے خاص بندے ہیں اور اللہ کی خدائی کے بادشاہ ہیں، اور اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان پردہ اور رابطہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالی کا خصوصی راز ہیں۔ آگے امام عشق و محبت فرماتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز، مشکل الفاظ کے معنی۔ گل، گل کا مطلب ہوتا ہے پھول۔ قمری، قمری ایک طرح کا پرندہ ہے۔ سروے جاں فضا، یہاں سرو سے مراد ہے صنوبر کا درخت۔ حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حیرت سے یہاں مراد ہے تعجب۔ جھنجلا کر کا مطلب ہے غصے میں آ کر۔ اب دیکھیں امام عشق و محبت کیا خوبصورت عشق کے پھول بکھیرتے ہوئے فرماتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا۔ بلبل جو ہوتا ہے یہ عاشق ہوتا ہے پھول کا، اور قمری جو پرندہ ہے یہ صنوبر کے درخت کا عاشق ہوتا ہے۔ گویا کہ بلبل اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہمیشہ پھول پر تیار رہتا ہے، اور قمری پرندہ اپنا دل دینے کے لیے ہمیشہ صنوبر درخت کے لیے تیار رہتا ہے۔ اب ان دونوں نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلبل نے آقا کو دیکھا تو اپنے محبوب پھول سے تعبیر کیا، قمری پرندے نے جب آقا کو دیکھا تو اپنے محبوب صنوبر درخت سے تعبیر کیا، لیکن ان دونوں کو حیرت نے پکڑ کر کہا او سنو، نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھول ہیں، نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صنوبر کا درخت ہیں، بلکہ یہ تو آپ کے محبوبوں سے بھی اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ یہ تو محبوب رب العالمین ہے۔ بلبل سن، تیرے پھول کے اندر جو رنگت ہے یہ آقا کریم کے رخسار کی رنگت کی برکت سے ہے۔ قمری تو بھی سن، تیرے صنوبر درخت میں جو ہریالی ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کی وجہ سے ہے۔ تو نہ آقا کریم
پھول ہیں اور نہ ہی آقا کریم صنوبر کا درخت ہیں، بلکہ ان سے آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر بے جاں فضا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر بے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ مزید فرماتے ہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی، ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ خورشید کا مطلب ہوتا ہے سورج، قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند۔ اب امام عشق و محبت عشق میں ڈوب کر کے آقا کریم کے رخ کو کبھی سورج سے تشبیہ دینا چاہتے ہیں تو عشق کہتا ہے نہیں، آپ سورج نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کے چہرے کی کرنیں یہ سورج کی روشنی کو بھی ماند کر دیتی ہیں۔ پھر عشق کہتا ہے آپ سورج نہیں تو چاند ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پھر امام عشق و محبت سے کہتا ہے نہیں، آپ چاند نہیں ہیں بلکہ چاند سے بھی بڑھ کر ہیں، اس لیے کہ چاند کی روشنی تو خود سورج کی روشنی کی ادھار لی ہوئی ہے، اور آقا کریم کی روشنی تو وہ روشنی ہے، آقا کریم کا نور تو وہ نور ہے جس نور سے ساری کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بڑے حسین انداز سے امام عشق و محبت ایک تخیل باندھ رہے ہیں، ایک سما باندھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے آیا، پہلے تو سورج کو بھی اپنی خوبصورتی پر، اپنی کرنوں پر، اپنی روشنی پر ناز تھا، چاند کو بھی اپنی چاندنی پر ناز تھا، لیکن یہ دونوں اپنے اپنے خوبصورتی پر ناز کر رہے تھے۔ جب آقا کریم کا رخ چلمن سے باہر آیا، پردے سے باہر آیا اور ان دونوں نے آقا کریم کے رخ کو دیکھا تو دونوں کے دونوں کہہ پڑے کہ ہم سب کے آقا تو یہ مدینے والے آقا ہیں، ہم سب کے نور سے بڑھ کر تو ان کے چہرے کا نور ہے۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی
ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز، مشکل الفاظ کے معنی۔ عصیاں اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ۔ روز جزا اس کا مطلب ہوتا ہے قیامت کا دن۔ امام عشق و محبت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بہت ڈر لگ رہا تھا، اس قدر گناہ جمع ہو گئے ہیں، ان گناہوں کی سزا خدا جانے اس دنیا میں ملے گی یا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشقوں کو پریشان دیکھا تو آپ نے اعلان فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق جب یہ فرمان دیکھتا ہے تو دل میں سکون محسوس کرتا ہے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ در تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، در تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کوئی ہے نازاں زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر، یا ہے فقط تیری عطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کوئی ہے نازاں زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر، کوئی ہے نازاں زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر، ہاتھ ہے فقط تیری عطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز، مشکل الفاظ کے معنی۔ زہد، زہد کا مطلب ہے تقوی یعنی پرہیزگاری۔ حسن توبہ یعنی حسن کا مطلب ہے خوبصورتی، عمدگی۔ سپر، سپر کا مطلب ہے ڈھال۔ عطا، عطا کا مطلب ہے بخشش۔ امام عشق و محبت رحمت اللہ تعالی علیہ گناہ گاروں کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں کئی سارے وہ ہیں جنہیں اپنے تقوی اور پرہیزگاری پر ناز ہے، کچھ وہ ہیں کہ جنہیں اپنی توبہ کی عمدگی پر ناز ہے، کچھ وہ ہیں کہ جنہیں لگتا ہے کہ ان کی توبہ ان کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، کچھ وہ ہیں جنہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا تقوی ان کے لیے کل قیامت کے دن بخشش کا، نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ جو آپ کے قدموں سے وابستہ ہیں یا رسول اللہ، انہیں نہ تو اپنے تقوی پر ناز ہے، نہ اپنی پرہیزگاری پر ناز ہے، اور نہ ہی انہیں اپنی توبہ پر بھروسہ ہے، وہ تو صرف آپ کی رحمت کے بھروسے ہیں، وہ تو صرف آپ کے قدموں کی برکت کے بھروسے ہیں، وہ تو صرف آپ کی محبت کے بھروسے ہیں، ان کے پاس تو بس آپ کی عطا اور آپ کی بخشش ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کوئی ہے نازاں زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر، یا ہے فقط تیری عطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ لہو
اس کا مطلب ہوتا ہے کھیل کود. کھونا یہاں مراد ہے ضائع کرنا. شرم یہاں مراد ہے حیا. خوف خدا، خوف کا مطلب ڈر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرتے کرتے اب امام عشق و محبت یہ غافلوں کو، جو غافل ہیں، ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے تنبیہ کر رہے ہیں. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. یعنی تجھے کیا ہو گیا ہے اے غافل انسان؟ سارا دن کھیل کود میں وقت ضائع کرتا ہے اور رات کو ساری رات سونے میں گنوا دیتا ہے. رات تو رب تبارک و تعالیٰ نے آرام کرنے اور اپنی عبادت کے لیے عطا کی ہے، اور دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت میں گزارنے کے لیے دیا ہے. تو امام عشق و محبت خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مزید فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز، مشکل الفاظ کے معنی. فرمان حق ٹالا کیا، فرمان کا مطلب ہے حکم، اور یہاں حق سے مراد ہے رب تبارک و تعالی. ٹالا کیا، ٹالا سے مراد ہے ٹالنا، بہانے بنانا. شکر کرم، شکر کا مطلب ہے شکریہ. ترس سزا، ترس کا مطلب ہے ڈر. امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں اور پھر اسی کے فرمان کی عدولی کرتے ہیں، اسی کے حکم کو نہیں مانتے، اسی کی نافرمانی کرتے ہیں. اگر وہ چاہے تو ہم سے رزق بھی لے لے، اگر وہ چاہے. دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے. بندہ گناہ کرتا ہے، دن کو لہو و لعب میں گزارتا ہے، رات کو محض سونے میں اور دیگر غفلتوں میں گزار دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کے گھر سے سورج کی روشنی کو واپس نہیں کرتا. رب تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو رزق سے محروم نہیں کرتا. رب تبارک و تعالیٰ کھلاتا بھی ہے، لیکن غافل انسان اسی کی عبادت سے محروم رہتا ہے، اسی کے حکم کو بجا لانے سے پیچھے رہتا ہے. تو فرماتے ہیں نہ تو اس کے کرم کا شکر ادا کرتا ہے، اور نہ ہی تجھے سزا کا خوف ہے، اور نہ ہی تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرم و حیا ہے. اس لیے کہ کل قیامت میں تجھے بھی اور تیرے اعمال کو بھی رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے. وہاں تو اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت بھی وہاں تشریف فرما ہوگی. جب نام اعمال پیش کیے جائیں گے اور گناہ گار امتی کے جب گناہ بھرے نام اعمال پیش کیے جائیں گے تو ذرا سوچ تو صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہوگی. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آگے مزید فرماتے ہیں ہے بلبلے رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا. ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا.
حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ امام عشق و محبت اس کلام کے آخری شعر میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے آقا، احمد رضا تو آپ کے در کا گدا ہے، آپ کا غلام ہے، نہ ہی یہ اپنے آپ کو بلبل رنگی مزاج کہتا ہے اور نہ ہی یہ آپ کو طوطی نغمہ سرا کہتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کی تعریف کر کے بلبل بن گیا ہو یا آپ کی تعریف کر کے طوطی بن گیا ہو، یہ تو محض ہمیشہ آپ کا غلام ہے، آپ کا خادم ہے، آپ کا گدا ہے، یہ تو صرف اور صرف آپ کی تعریف بیان کرنے والا ہے۔ اور ان الفاظ سے جو میں نے تعریف کی ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کی حمد و ثنا کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ ان الفاظ کی معراج ہے، یہ ان الفاظ کی خوبصورتی ہے، یہ ان الفاظ کے لیے عظمت کا تاج ہے کہ یہ الفاظ آپ کی تعریف کے لیے چنے گئے۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، ہے بلبلے رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ناظرین، ہم نے اس ایپیسوڈ میں اس پورے کلام کو تشریح کے ساتھ اور مختصر سی وضاحت کے ساتھ سنا۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا صدقہ عطا فرمائے، اور امام عشق و محبت نے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی ہے، ہمیں بھی ایسی زبان عطا فرمائے جو ہمیشہ آقا کریم کی ثنا میں رطب اللسان رہیں، ہمیشہ آقا کریم کی مدح میں رطب اللسان رہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم کا خصوصی فیضان نصیب فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے کلام کے ساتھ اور نئے طرز کے ساتھ۔ رب تبارک و تعالی آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، ڈھیروں برکتیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔